بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ نے کبھی دعوت نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی۔ یہ ہے رسول اللہ کے آنے کی خوشی۔ اگر ہم قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، اصل میں نہیں آ رہے ہیں، مغرب میں نہیں آ رہے، تو ہمیں آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خوشی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا غم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے راتیں رو کر گزاری، آج ان کے جیسا چہرہ بھی ہمارا نہیں ہے، آج ان کے لباس جیسا بھی ہمارا لباس نہیں ہے، آج ان کی طرح ہم شادی بیاہ بھی نہیں کر رہے ہیں، آج ان کی طرح ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ کے طریقے سنتیں زندگیوں سے نکل رہے ہیں۔ یہ رونے کی بات ہے، یہ گڑ گڑانے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ ہائے امت، رسول اللہ کہاں چھوڑ کر گئے تھے اس کو، آج یہ امت کتنی دین سے دور ہو گئی۔ اس کا درد و غم، فکر و بے چینی اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے، اور یہ جبھی ہوگی جب ہم بار بار اللہ کی باتیں سنیں گے، رسول اللہ کی باتیں سنیں گے، قرآن حدیث کی باتیں سنیں گے، مسجدوں کو تعلیم سے، تبلیغ سے آباد کریں گے۔ اور اگر مسجد میں آئے اور ہاتھ لگا کر چلے گئے، پھر وہ سیرت، پھر وہ سنت، پھر وہ شریعت ہماری زندگیوں سے اسی طرح نکلتی چلی جائے گی جس طرح آج نکل رہی ہے۔ ابھی تو نمازی چھوٹ رہی ہے، اثر میں نہیں آ رہے ہم، ابھی تو مغرب عشاء میں نہیں آ رہے۔ الامان والحفیظ، اگر ہمارا یہی حال رہا تو ایک دن ایمان بھی ہمارا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کلمہ تو اس کے اندر ہے، ایمان تو اس کے اندر ہے، ابھی وہ کفر میں داخل نہیں ہوا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اتنی ساری نمازیں چھوڑ دی، موت کے وقت کہیں وہ کلمہ بھی نہ چھوڑ دے، ایمان بھی نہ چھوڑ دے، اسلام ہی سے نہ نکل جائے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، پوری شریعت سیکھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور ساری دنیا میں اس کو پھیلائیں گے، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنتوں پر چلنے کی، ان کو سارے عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔